السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 428 اور سورت سبا سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آیات ہیں 01 سے لے کر 07 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ دیکھیے آخرہ میں ہم الف نہیں بڑھا رہے ہیں، آخرہ نہیں پڑھ رہے ہیں، فی الآخرہ۔ ترجمہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے جو بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے۔ آسمان و زمین کی ملکیت اسی کی، مطلب چاہت اس کی، ارادہ اس کا، تصرف اس کا، اور فیصلہ بھی اسی کا نافذ ہوگا، اس لیے کہ وہی حکمتوں والا ہے، وہی ہر چیز سے باخبر ہے۔ مزید سنیے۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ يعلم یعنی جانتا ہے، جو زمین میں جائے، جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے، جو چڑھ کر اس میں جائے یعنی آسمان میں، وہ سب سے باخبر ہے، وہ مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ اب جیسے زمین میں جائے تو بارش کے قطرات جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، خزانہ، اور نکلنا تو غلہ اور خزانہ معدنیات ہم نکالتے ہیں۔ آسمان سے اترنا فرشتے ہیں، احکام ہیں، اور اوپر جانا تو فرشتے اور ہمارے اعمال ہیں۔ اب کفاروں کے تعلق سے سنیے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم، رب بھی پہلے واو ہے، واو قسمیہ، اس کی صفت جو عالم الغیب ہے، چونکہ رب کی صفت ہے اس لیے عالم پر زیر آیا ہے، کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ تو گرامر کو یاد رکھے گا، وَرَبِّی، واو قسمیہ اس لیے رب پر زیر آیا ہے، اور عالم الغیب اس کی صفت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، مگر پھر بھی کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اب یہ کہ یہ جو قیامت آئے گی اس کا مقصد کیا، اسے سنیے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلائی عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی۔ تو مقصد کیا ہے؟
کہ قیامت کا وقوع عین اللہ تعالیٰ کی صفت عدل، رحمانیت کا تقاضا ہے۔ اگر قیامت واقع نہیں ہوگی تو پھر نیکوں کو اس کا صلہ کیسے ملے گا؟ اچھا، اگر قیامت واقع نہیں ہوگی تو بروں کو، بدی کرنے والوں کو سزا کیسے ملے گی؟ جی، اس لیے قیامت کا وقوع عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اب سنیے، جو بد لوگ ہیں، برائیاں کرنے والے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم، اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، معاجزین یعنی نیچا دکھانے کی، پست دکھانے کی، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ کوشش کرتے ہیں آیتوں کو نیچے دکھانے کی۔ اب مزید سنیے، اہل علم کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، صراط حمید کا ذکر ہے، تو ساتھ میں رہیے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ترجمہ یہاں یرا کا، اور یرا کا ترجمہ رویت قلب، جی، ویسے مشاہدے کے لیے نظر انظر آتا ہے، تو اسے ذہن میں رکھیے۔ اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے۔ دیکھ کیسا لیں گے؟ مشاہدے والا نہیں، غور و فکر، تدبر، کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، تو مطلب جان لیں گے دل سے، تدبر سے، غور و فکر سے۔ اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتا ہے، خوبیوں والی، عزیز الحمید۔ اب یہاں گرامر کو یاد رکھیے، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ہے نا، وہ جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد وَيَهْدِي ہے، تو وَيَهْدِي کا عطف اوپر ہے، تو یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ اور جانتے ہیں، رویت قلبی، کہ جو کتاب تیری طرف نازل ہوئی ہے وہ ہدایت کرتی ہے صراط ایسا جو عزیز کی جانب سے، خوبیوں والے کی جانب سے ہے۔ تو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر سے سنے گا، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، دیکھتے ہیں، قلبی دیکھنا، اہل علم۔ اب کتاب کا بھی ذکر ہے کہ وہ حق ہے، تو یہ عطف، اور اہل علم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن جو آپ کی طرف اتارا ہے راہ دکھاتا ہے، رہبری کرتا ہے۔ اب یہاں سوال آتا ہے کہ اہل علم کون؟ اوت العلم، جنہیں علم دیا گیا، ظاہر ہے کہ سب سے پہلے صحابہ، اس کے بعد کون؟ جو کلام پاک اور احادیث صحیحہ کا علم حاصل کرے، وہ مراد ہے۔ تو اب اس کے بعد سلسلہ چلتا رہے گا، اسی لیے ہم نے یہ محنت کرنے کا بوجھ اٹھایا ہے کہ لوگ جڑ جائیں۔ اچھا، اس کے بعد کافروں کی بات بھی سنیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اور کافروں نے کہا، ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں گے جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل اور ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے زندہ کیے جاؤ گے، ایک نئی پیدائش میں آؤ گے، نئی پیدائش میں۔ اب یہاں پر جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، جو بد لوگ ہیں، علی رجل یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم تمہیں بتاتے ہیں، ینبئکم آگاہ کرتے ہیں، مزق تم، ممزق یعنی ریزہ ریزہ۔ تو سورہ سبا کو ہم نے شروع کیا ہے،
ہم دعا گو ہیں کہ ہمیشہ آپ کا ساتھ رہے اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھتے جائیں۔ تو بہرحال یہاں اوت العلم کو ذہن میں رکھے گا۔ ویسے بھی ہم نے گرامر بھی بتائے ہیں، اہل علم میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔